آج الحمدللہ ہماری زندگیوں میں سعادت کا ایک اور دن عید الاضحیٰ کی شکل میں ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ مالک دو جہاں تمام اہل اسلام کے لیے یہ دن مبارک کرے اور تمام امت مسلمہ کی مالی عبادت قربانی والی اپنی رحمت سے اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جانتے ہیں قربانی کا یہ فریضہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی رات سے، جس وجہ سے میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر نہیں ہو سکا۔ اب بھی بڑی مشکل سے کوشش کر کے آیا ہوں۔ اللہ مجھے بھی صحت دے، آپ تمام کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دو لقب دیے قرآن میں۔ ایک لقب ہے حنیف اور دوسرا لقب ہے مسلم۔ حنیف کسے کہتے ہیں، مسلم کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی توجہ آپ نے کرنی ہے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ ساری کائنات سے عبادت والا رشتہ جو بندہ توڑ لے اور اکیلے اللہ سے عبادت والا رشتہ جو جوڑ لے، اسے کہا جاتا ہے عربی میں حنیف، یعنی غیر اللہ کی پرستش کا انکار کر کے اکیلے اللہ کی پرستش، عبادت اور معبودیت کا اقرار کرنے والا حنیف کہلاتا ہے۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو اس کے ہر حکم پر تابع فرمان ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، تعمیل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ بیان کرتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ کہیں سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہودی، عیسائی اور مشرک، یہ تینوں طبقے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ منسوب کرنے لگے۔ اللہ نے ان تینوں کا رد کیا اور فرمایا نہ میرا ابراہیم یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرک، بلکہ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا ابراہیم کون تھا۔ میرا ابراہیم تو حنیف تھا اور مسلم تھا۔ حنیف اس طریقے سے بنے ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے ہر معبود کی معبودیت کا انکار کیا
سب سے پہلے باپ کے معبود کا انکار کیا، پھر قوم کے معبودوں کا انکار کیا، پھر بادشاہ نمرود کے معبودوں کا انکار کیا۔ ان تینوں کے ساتھ مقابلہ کیا اللہ کے شیر نے، اللہ کے خلیل نے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا میں ہمیں ایسا کوئی بندہ جرت والا نظر نہیں آتا جتنی جرت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ اسی جرت، ایمان، تقوی، اخلاص، ورع کا نتیجہ ہے۔ ساری وہ خلقت اکٹھی ہو کے ابراہیم کو نار میں جلانا چاہتی ہے، لیکن یہ اسی ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ نے ساری اس خلقت کو شکست سے دوچار کیا، فتح اسی ابراہیم کی جھولی میں ڈالی جس ابراہیم کا دوسرا ساتھی بھی اس خلقت میں کوئی نہیں تھا۔ یہ طاقت اللہ نے ایمان میں رکھی ہے کہ اکیلا بھی ہو مومن بندہ، پھر بھی اگر ٹکر لے ساری خلقت سے، ہو سچا پکا مومن، اللہ اپنے مومن بندے کی لاج رکھتے ہوئے اپنے قانون بھی اللہ کو بدلنے پڑے تو بدل دیتا ہے، لیکن اپنے مومن بندے کی لاج اللہ ضرور رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگ کو بھی حکم ہو گیا، یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ چنانچہ آگ سلامتی والی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنت کے اس گل و گلزار میں 40 دن گزارے۔ عزت اللہ نے دی، فتح اللہ نے دے دی۔ یہاں سے ہجرت کر گئے، پہنچ گئے آگے مصر، اور وہاں سے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ مصر کے بادشاہ کی لڑکی ہے حضرت ہاجرہ، انہوں نے ان کی نیک نامی دیکھتے ہوئے نکاح کر دیا ان کے ساتھ۔ پہلی بیوی سارا تھی جو وہیں سے ساتھ لے کے چلے تھے، رستے میں دوسری بیوی حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ان کے نکاح میں آ گئی۔ اب اللہ سے دعا مانگی ہے، رب ہب لی من الصالحین، تو نہ دے تو میں کہاں سے لوں بیٹا، اس لیے کہ میں نبی ہوں، خلیل ہوں، لیکن بیٹے دینے کی طاقت اختیار کسی میں نہیں، کیونکہ یہ طاقت تو نے اپنے پاس رکھی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ تیرے قبضے میں اولاد، بیٹیاں دے بیٹے دے، ملا جلا کے دے یا بالکل نہ دے، کوئی بابا پیر فقیر دربار مزار دینے والا نہیں۔ یہ دنیا جھوٹ بولتی ہے، سلطان باؤ سے بیٹے ملتے ہیں، بیٹا اگر وہاں سے ملتا ہوتا تو زکریا پیغمبر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا، بیٹا کوئی اور دے سکتا ہوتا تو ابراہیم کسی اور سے مانگتا، بیٹا کوئی اور جلا سکتا ہوتا، زندہ کر سکتا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بچپنے میں دنیا سے کوچ نہ کر جاتے۔ بہرحال اللہ نے دعا قبول کی، بشرنا بغلام علیم،
اللہ نے فرشتے بھیج کے بشارتیں دے دی اپنے خلیل کو، اور میری توحید کے پیچھے گھر کو چھوڑنے والے، اور میری توحید کے پیچھے ماں باپ کی قربانیاں دینے والے، اور میری توحید کے پیچھے وطن کو چھوڑنے والے، اور میری توحید کے پیچھے قوم سے ٹکر لینے والے، اور میری توحید کے پیچھے بادشاہ سے مقابلہ کرنے والے، اگر تو ساری کائنات کو اپنا ویری بنائے پھرتا ہے میرے لیے، تو میں تیرا یار کیوں نہ بنوں؟ تو مجھ سے مانگتا چلا جا، اگرچہ تیری عمر 86 سال ہو چکی ہے، وہ اولاد والی طاقتیں بھی ختم ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن جو بندہ مجھ سے توکل اور یقین اور بھروسے کر کے مجھ سے مانگتا ہے، میں دنیا کو دکھا دیتا ہوں، میں اپنی طاقتیں تبدیل کر کے اپنے قانون بدل تو دیا کرتا ہوں، لیکن اپنے بندے کی جھولی کبھی خالی نہیں چھوڑا کرتا۔ بیٹا مل گیا، سبحان اللہ، پیچھے دیکھے امتحان، باپ اسے چھوڑنا کوئی تھوڑا امتحان ہے، گھر کا مقابلہ کرنا، قوم کا، بادشاہ کا، پھر وطن چھوڑنا سوکھی گل ہے؟ کوئی عام بات ہے؟ ہمیں جو کوئی پاکستان چھوڑ دو، ہم کہاں جائیں؟ لیکن وہ کہتا ہے انی ذاہب الی ربی، کوئی بات نہیں بابا، جو تو نے گھر سے نکال دیا تو میں اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ایمان پیدا کیجیے، یہ ایمان پیدا کیجیے۔ علامہ اقبال بھی کہتا ہے آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا ہو جائے، آگ کو اللہ آج بھی مومن کے لیے گل و گلزار کر دے گا۔ اب حکم آیا بیٹے کو چومنا نہیں، بیٹے کو سینے سے لگانا نہیں، اب ایک اور امتحان آیا، چلو بیٹے اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ وہ جنگل ہے جہاں آج اللہ کی رحمتوں کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں، مکہ المکرمہ، بیت اللہ والا مقام جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ یہ جنگل تھا ویران سنسان، نہ کوئی انسان، نہ حیوان، نہ چرندے، نہ پرندے، نہ کوئی درندے، نہ پانی، نہ کوئی اور شے۔ یہاں پہ چھوڑ آنے کا حکم آ گیا، یہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ چنانچہ اس موقع پہ بھی اللہ کا خلیل پیچھے نہیں ہٹا اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ دیکھ، دینے والا بھی تو ہے، پھر پالنے والا بھی تو ہے۔ اگر تو نے مجھے آگ میں پال لیا، سنبھال لیا، میرے دل میں یقین پکا ہے، اگرچہ جنگل ویران سنسان ہے، لیکن مجھے یقین ہے تو میرے بیٹے کو وہاں پہ بھی پالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چھوڑا ہے چند کھجوریں، ایک تھیلی، تھوڑا سا پانی، وہ کتنے دن چلتا؟ ہائے ہائے، چھوڑ کے پیچھے مڑنے لگے ہیں۔ بیوی پیچھے پیچھے واسطے دیتی ہے اللہ کے، او بندے خدا خیر تو ہے، ہمیں جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہم سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ ہم تیرے قدموں میں پڑ کے معافیاں مانگنے کو تیار ہے، لیکن ہمیں بتا تو صحیح ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بالکل خاموش ہیں، جواب ہی نہیں دیتے، کیونکہ جواب دینے کی اجازت اوپر سے۔ بیوی کو خیال آیا بھئی یہ اللہ کا خلیل ہے، یہ اس کی مرضی کے بغیر تو بولتا ہی نہیں۔ خود دماغ میں آیا کہ کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ تو خود پوچھتی ہے اللہ امرک بہذا، اللہ نے تجھے کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نعم، ہاں اللہ نے کہا ہے۔ بس پھر کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، تو چھوڑ کے ہمیں چلا جاؤ۔ اذ اللہ
اگر وہ ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دے چکا ہے تو پھر ابراہیم تو چلا جا اللہ کے حوالے، جس ذات نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے ہمارے پالنے کا بھی کوئی انتظام کر چکا ہوگا۔ پھر چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹے، جب ماں بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گئے، پیچھے ہٹ کے دعائیں مانگی اللہ سے اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، دیکھ میں نے تیرے حکم پہ بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا، اب میں دعا یہ کرتا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے بیٹے کو نماز کا پابند بنانا۔ دیکھو اور اولادوں کو پالنے والوں، اولاد کی تربیت یوں ہوتی ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو پھیر دے اس وادی کی طرف، لوگوں کے دلوں میں اس وادی کی محبت ڈال دے، چنانچہ ورزقہم من الثمرات، اور تیسری دعا یہ کی کہ انہیں روزیاں بھی بڑی فراوانی کے ساتھ عطا کر۔ روزی دی دعا پیچھے دیتی ہے تے اپنے پتر نو نمازی بنن دی دعا پہلے دیتی۔ ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے روزگار بعد میں ڈھونڈے، پہلے ان کو نمازی بنانے کی فکر کریں۔ چنانچہ یہ تینوں دعائیں قبول ہو گئیں، بیٹا نمازی بھی بنا، وہ جگہ ایسی بنی کہ آج تیرے میرے دل بھی تڑپتے ہیں اللہ کبھی حرمین کی زیارتیں نصیب فرما، اور روزیاں تو اتنی اللہ نے وہاں انڈیل دی، سارے جہان میں اگتا ہے اور مکے میں ملتا ہے، اگتا پورے جہان میں ہے چاروں طرف سے، لیکن کھینچا چلا آتا ہے سارا رزق مکہ میں۔ کون سی وہ چیز ہے جو مکہ میں نہیں ملتی؟ فلما بلغ معه السعي، دوڑنے کی عمر جب بچے کی ہو گئی، انی ارا فی المنام، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آ کے اپنے بیٹے سے کہا، بیوی کو کہا اسے تیار کر دو۔ درمیان میں کافی عرصہ گزرا، بچہ جوان ہو گیا، سبحان اللہ، بچہ جوان ہو گیا، درمیان میں کافی عرصہ گزرا، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تیرا کیا پروگرام ہے؟ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جلدی کیجئے میرے گلے پہ چھری چلا دیجئے تاکہ تیرا مالک تجھ سے کبھی ناراض نہ ہو جائے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے باپ بیٹا دونوں فرما بردار ہو گئے۔ ابراہیم مسلم تھا نا، یہی میں کہہ رہا تھا، جیسے اللہ کہتا گیا ویسے ابراہیم کرتے گئے، ہر امتحان میں کامیاب ہوتے گئے۔ اب یہ آخری امتحان تھا، بیٹے کو لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹایا، ابھی چھری ذبح کرنے والے ہی تھے، ابھی ذبح کرنے کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں، صرف اتنا ہی ہے کہ لٹا دیا پیشانی کے بل، کیونکہ اصل کام تو گرانا ہوتا ہے، جانور کو چھری پھیرنا تو کوئی بڑا کام نہیں، اصل کام ابراہیم نے جب کر دیا، اللہ کہتے ہیں نادیناہ ایا ابراہیم، ہم نے اوپر سے ندا دی، جبریل فرشتے کے ہاتھ جنت سے ایک مینڈھا دے کے بھیجا، دمبا دے کے بھیجا۔ دل میں اپنی محبت کو جانچنا تھا کہ دل میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اپنے رب کی محبت زیادہ ہے، اور تو نے وہ سچ کر دکھایا، تو نے مقابلے میں میرے دل میں اپنے رب کی محبت زیادہ ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ لیجیے دم کہ یہ طریقہ ہم نے اگلی امتوں میں جاری کرنے لگے تھے، بیٹا وہ تو اللہ نے دمبا بھیج دیا نا، اب ہم نے بھی قربانی میں جذبہ یہی رکھنا ہے۔ ہمارے پاس اگرچہ جانور کی قربانی کا حکم ہے، لیکن دل میں جذبہ یہ ہے کہ اگر تو ہمیں جس چیز کی قربانی کا بھی کہے، مال دولت دکان مال پیسہ سونا چاندی بیٹے اولاد ہر چیز عزت، حتیٰ کہ جان کی قربانی بھی تو ہم سے مانگے گا تو ہم پیچھے
یہ جذبہ رکھیں اور پھر جانور ذبح کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل مقبول کرے۔ صفحے